بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے۔ تنخواہ بس اتنی تھی کہ گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ میں بھی زیر تعلیم تھا۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں ٹیچر تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی اور دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی لینا بہت مشکل تھا۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے، پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اسی بنا پر بھی مالک مکان اچھا تھا۔ مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانسی معقول رقم اسے مل جائے۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہے، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھروں کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی۔ آنگن کچا تھا مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا۔ دیواروں کے ساتھ گلاب موتی کے پودے اور دیواروں پر چنبیلی چڑھائی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر بہت سارے پودے لگے رہتے تھے اور ان کی ساری سجاوٹ کا کام اماں کرتی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ سے جاتے اور اکثر ہی دنوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا سوال کیا تو نہ کر بھی ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ ایسا گھر ہو جہاں میرا کالج اور بہنوں کا سکول نزدیک پڑے، بس سٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں امی کی بات میں سہمتی سے سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈر جیسے فلیٹ یا ممکن ملتا ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈنے رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس مناسب گھر کرائے پر موجود ہے۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد سٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔
ابا کا خیال تھا کہ جیسے گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیں گے۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو شکل نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی مشورہ نہیں، اگر آپ کی مرضی ہو تو پھر آپ لینا۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ رومز، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا بولے حیرانگی سے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیداروں کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، گھر اچھا ہے۔ امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئے اور امی نے گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دوں گا۔ میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں، اور کیا جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ اب سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوچو بچار نہیں تھا کہ کیا کریں، اور کوئی دوسرا گھر بھی نہیں دستیاب تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، بابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں نوکر بھی رکھ لوں گا، یعنی کہ میں نوکری کر لوں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے، تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خوب باتیں کرتی رہی اور خوش ہوتی رہیں۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب وہاں پہنچے تو امی کی تو حواس سارے اڑ گئے۔ بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولیں ایسا گھر تو جنگل میں بھی تو ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نارمل اور نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا تھا، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑے دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم
لوگ نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے اور چمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا، اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ اب بھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھ گئی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند بھی ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا میں سے اور نہ ہی نلکوں سے اور نہ ہی بیسن کے نلکے سے پانی آ رہا تھا۔ میں نہ چاہ کے بھی باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھور رہی تھی کسی کو۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہن کچن میں مڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی دیکھ بھیا بلی کو دیکھ کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے، جیسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا تھا۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی مگر مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دیکھا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی نہیں آیا ہو۔ نہیں، میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی۔ مجھے کالج آنے میں دیری ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی سے ٹینک کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھتے حیران رہ گیا کہ ٹینک میں پانی کی جگہ پتھر بنے ہوئے ہیں۔ جلدی سے امی کو بلایا اور امی نے بھی دیکھا تو امی کا سانس بھی اوپر نیچے کا نیچے تھا۔ امی بھی حیران ہو گئی، امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا ہوں۔ سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا
امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا، میں نے امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ امی نے کہا اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بڑے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکن اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہوگی۔ ہمارے ایک ماموں تھے جو رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھاتے، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخ کی آواز آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں اور اس کی رونق کھڑی ہو جاتی تھی، اسی طرح ماموں کے سر کے بال بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئیں۔ کون ماموں کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا، مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا، آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گیا۔ وہ زرد ہو کر بولے، 3-4 دن سکون سے گزرے، میں لون میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی عذاب ہے، کچھ بھی ہے، یہ ضرور، ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھ کے گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرانے جمع ہو گئے، امی پر پڑ کر پھونکنے لگی۔ ابا بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا نہیں ابا، ہم چلیں گے یہاں سے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سوچیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا، کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا، عادت تو یہ کہ مالک مکان میں نہیں رہ سکتے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر اس کی صفائی والے پلاٹ پر بھی صفائی ہے، جو لوگ بے گھر بنا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ میں ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر گیا، کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا، انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے 1000 گز چوا لیتے ہیں،
ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی کو ہو گئی تھی، اسی لیے سب کو خوب نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.